کہ جب بندہ صبح اور شام کو 7 مرتبہ یہ جملے دہرائے، ایک بار میرے ساتھ دہرا دو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ جو بھی صبح اور شام کو 7 مرتبہ یہ جملے دہرائے، حدیث پاک میں آتا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو شفاعت کی بات نہیں ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ کمال کیا ہے اس میں؟ کمال یہ ہے کہ یہ بندہ اعلان کرتا ہے اللہ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی خوشی، اس سے بڑا کرم، اس سے بڑا فضل، اس سے بڑا احسان کتنا آدمی کہاں چلا جائے، اللہ تجھ جیسا اللہ میرا رب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا رب تو یہ کرم نہیں ہے؟ رسول کیسا عطا کیا، نبی کیسا عطا کیا۔ نبی کا جملہ کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ رسول فرشتوں میں بھی ہے اور رسول شیاطین میں، جنات میں بھی تھے، لیکن نبی صرف انسانوں میں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ اور تلاوت کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچے، ربی انا اضللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ امام بخاری فرماتے ہیں آگے چلے، حضرت عیسیٰ کا رونا دھونا سامنے آیا، قرآن سامنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میرے آقا کی زبان پہ آیا، ان تعذبهم فإنهم عبادک۔ فرمایا امام بخاری فرماتے ہیں جب یہ جملہ آقا کی زبان پہ آیا فبکا، گر گئے اور روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ علام الغیوب علیم بذات الصدور، سارا کچھ جاننے کے بعد جبرائیل کی دوڑے لگاتے ہیں، جا جبرائیل میرے محبوب پریشان ہیں، پوچھ لو نا کیا صدمہ ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ کو علم ہے، بولو اللہ کو، سارے بولو اللہ کو، پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ علم ہے، پوچھ کیوں رہے ہیں؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، ایک نکتہ دینے لگا ہوں، اوپر نیچے اور نیچے اوپر، بڑا قیمتی نکتہ ہے، اگر حاضر رہیں گے تو ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ یہاں اوپر سے مزے لیے جا رہے ہیں اور یہاں نیچے سے مزے لیے جا رہے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، رب پوچھتے ہیں موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب میں کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے اللہ یہ عصا ہے۔ جواب ختم، لیکن آگے چلتے اتوکؤ علیہا واہش بہا علی غنمی، یا اللہ یہ عصا ہے، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا دیتا ہوں، اور جب بکریوں کے چرانے کا نمبر آتا ہے تو اس سے بکریاں چراتا ہوں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب کسی نے موسیٰ سے پوچھا کہ رب نے پوچھا ہاتھ میں کیا؟ بس مختصر جواب کافی تھا، عصا ہے۔ اے موسیٰ جواب کو طول کیوں دیا؟ موسیٰ روتے ہوئے کہنے لگے بڑا اچھا موقع تھا، رب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، میں مزے لینے کے لیے بات کو بڑھانے لگا کہ مجھے مزہ آئے۔ یہاں موسیٰ کو مزہ آ رہا ہے کہ رب بات بڑھائے، موسیٰ رب سے مزے لے رہے ہیں اور یہاں رب مصطفیٰ سے مزے لے رہے ہیں۔
अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लामुल ग़ुयूब। जा जिब्राइल दौड़ते हुए जा, मेरे महबूब से पूछ क्या परेशानी है, किस गम की वजह से रो रहे हो। तो जब जिब्राइल आते हैं, फमा युबकी कया रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल किस चीज ने तुझे रुलाया। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो के कहते अल्लाहुम्मा या रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती। ए जिब्राइल मेरे मौला से कह दो मैं अपने उम्मत के लिए परेशान हूँ। इब्राहिम कहता इन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास, और ईसा कह दे इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। मैं परेशान हुआ। जिब्राइल दौड़े हुए वापस जाते हैं, रब्बुल आलमीन से जवाब लाते हैं आका रब ने मुझे आपके पास भेजा है। इन्ना सनुर्ज़ीका फ़ी उम्मतिका, महबूबा आप परेशान न हो, मैं अल्लाह वादा करता हूँ कि मैं तुझे तेरे उम्मत के बारे में राजी कर लूँगा। वला नसूका, और तुझे परेशान नहीं करूँगा। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने तो कह दिया फरमा दिया इन्ना सनुर्ज़ीका फी उम्मतिका वला नसूका। ए आका तो आप कब राजी होंगे। फरमाया जब तक मेरा आखिरी उम्मती दाखिल नहीं होगा मैं राजी नहीं होऊंगा। तो रब कितना करीम और मुस्तफ़ा कितना करीम, और दीन कितना करीमाना दीन अता फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जी रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। कैसा प्यारा दीन, रब भी प्यारा, मुस्तफ़ा भी प्यारा और दीन भी प्यारा। कह दो ना सुबहान अल्लाह। दुआ में इशारा है कि ये दुआ मांगो अल्लाह इसरन कमा हमलतहु क्या है। फरमाया तुम्हें पता नहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब के आमद से पहले बनी इसराइल के कपड़े गंदे हो गए, नापाक हो गए। ए मूसा कपड़ा नापाक हो गया, फरमाया कैंची से काट कर इसे अलग कर दो तब पाक होगा, पानी से पाक नहीं होगा। नमाज का वक्त है, ए मूसा कहाँ नमाज पढ़े। कहा जब तक माबद खाना नहीं आएगा, इबादत खाना नहीं आएगा, न तुम्हारी नमाज होगी न मूसा कलीम की। जी न तुम्हारी नमाज होगी और न मूसा कलीम की। इसलिए कि हमारी नमाजों और इबादतों के लिए माबद खाने और इबादत खाने हैं। हमारे कपड़े नापाक हो जाए हम काटते हैं, बोलते नहीं हो। ये है इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। जी हमें हमारा नमाज का वक्त हो जाए। जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदा, जमीन के जिस हिस्से पर भी तुम हो मुस्तफ़ा की आमद की वजह से मैंने मशरिक़ैन और मग़रिबैन की सारी जमीन को पाक कर दिया। कदम मक्के में पड़े लेकिन धरती सारी पाक हो गई, और ऐसी पाक हो गई, ऐसी पाक हो गई, ऐसी पाक हो गई कि बनी इसराइल में पानी नहीं,
کہاں انتظار کرو، نماز قضا ہو رہی ہے، کہاں انتظار کرو، محبوب کے قدم زمین پہ پڑتے ہیں۔ فرمایا خاک اتنا پاک ہو گیا کہ تیمم کر لو، ظاہر نہیں باطن بھی میں اللہ پاک کر دوں گا۔ دین کتنا پیارا عطا فرمایا، کتنا پیارا۔ بنی اسرائیل، توجہ ہے آپ کی، بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں گناہ کرتے، نافرمانی کرتے، فرشتے ان کے دروازے پہ لکھ کے چلے جاتے۔ جی بولو نا، فرشتے صبح اٹھنے والے پورے محلے کو پتہ چل جاتا، رات کو مولوی صاحب نے غیبت کیا ہے، رات کو فلان شیخ صاحب نے جھوٹ بولا ہے، رات کو فلاں حاجی صاحب نے دھوکہ کیا ہے، چوری کی ہے، فلاں کام کیا ہے۔ گھر کی چار دیواری میں رات کی تاریکی میں کوئی نافرمانی ہو جاتی، صبح ان کے دروازے پر لکھا ہوا ملتا۔ لیکن قربان جاؤں، مصطفیٰ کونین کا امتی رات کی تاریکی میں نہیں، سورج کی روشنی میں نافرمانی کرتا ہے، اللہ اپنی ستاریت کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ جی وہاں رات کو ہو جائے، صبح لکھا ہوا نظر آتا ہے، یہاں سورج کی روشنی میں نافرمانی ہو جائے، اللہ ستاریت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ وہاں قربانی کرنی ہے، غنیمت کا مال ہے، کوئی اور اس طرح کا ہے، گائے، بیل، اونٹ، بکری ذبح کر لیا، پہاڑی پہ رکھو، اور یہاں ذبح کر لو، خود کھاؤ، میں اللہ خوش بھی ہو جاؤں گا اور قبول بھی کر لوں گا۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ پچھلے قومیں پہاڑوں پر رکھتی، آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی، پتہ چلتا قبول ہو گیا۔ چلو ان کی ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ ہمارا گوشت اوپر چلا گیا، ہمیں اللہ نے صاف کر دیا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، گوشت بھی تمہارا، خون بھی تمہارا، کھاؤ بھی تم خود اور مزے بھی خود لو۔ جب تم کھاؤ گے اور میں اللہ تمہیں اس قربانی کے گوشت کو کھاتے ہوئے دیکھوں گا، میرے جلال کی قسم میں مغفرت کے اعلان کرتا رہوں گا۔ اندازہ لگاؤ، دین اتنا پیارا، اللہ بھی پیارے، بولو اللہ بھی، نبی بھی، اور دین بھی بڑا آسان۔ اتنا آسان دین کسی کو نہیں دیا جتنا آسان دین اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ وہاں نافرمانی ہو جائے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، نافرمانی ہو گئی، کہنے لگا، فرمایا اپنے ایک دوسرے کو قتل کرو، یہاں نافرمانی نہیں، نافرمانیاں ہو گئی، وہاں نافرمانی، بولو نا، زور سے بولو، وہاں نافرمانی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، ایک نافرمانی ہو گئی، کہا اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا بولو نا، اور ہمیں ہزاروں نافرمانیاں ہو گئی، ہزاروں لاکھوں نافرمانیاں ہو گئی، کہا ہونٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، بس دل میں کہہ دو ربا غلطی ہو گئی، اللہ کی قسم جواب آئے گا معاف بھی ہو گیا۔ اس پر ایک جملہ عرض کر دوں، موقع کے مناسبت سے ضروری بھی ہے، ویسے بھی گاڑی اللہ نے یہاں تک پہنچا دی۔
بنی اسرائیل کی نافرمانی پر اتنا سخت رد عمل کیوں؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نکل جاؤ باہر، ایک دوسرے کو قتل کر لو تاکہ تمہارا خون بہتا ہوا مجھے نظر آئے، پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور میرے اور آپ کے ساتھ اتنی آسانی کو معاملہ کیوں؟ کہہ دو سبحان اللہ، پیار سے کہہ دو، میں بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں، سبحان اللہ، پھر کہہ دو، پھر کہہ دو۔ میں آپ کو اس جملوں کو لینے کے لیے تیار کروں، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ بنی اسرائیل سے ایک نافرمانی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو ایک دوسرے کو، جب تک میں اللہ تمہاری گردنوں سے بہتا ہوا خون نہیں دیکھوں گا میں نے بھی معاف نہیں کرنا۔ لیکن اس امت مجھ اور آپ سے ہزاروں گناہ ہو جائے، فرمایا بس صرف دل میں کہہ دو اللہ غلطی ہو گئی، میں آواز دوں گا معاف بھی ہو گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ موسیٰ کے امت کے جو بڑے لوگ تھے وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ نے ان کے سامنے دعوت رکھی، توجہ چاہتا ہوں انتہائی ہوشیاری کے ساتھ میرے جملے کو لے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے جواب میں کہا تھا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی جہرۃ نر اللہ، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ رب نے بھی فیصلہ کر لیا، تم نے مطالبہ دیکھنے کا کیا ہے، میں نے بھی گناہ نہیں معاف کرنا جب تک میں تمہارا خون بھی بہتا ہوا نہ دیکھوں۔ لیکن یہاں مصطفیٰ صدیق کے پاس آتے ہیں اور صدیق بلا جھجک کے کہتے ہیں آمنا باللہ، رب نے فرمایا میرے محبوب کے امت کا بڑا، اس نے بلا جھجک قبول کر لیا، میں بھی تمہاری توبہ کو بلا شرط کے قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ سمجھ گئے جملہ؟ میری اور 1.5 ارب موجودہ مسلمانوں کی اور کلبوں جو پہلے گئے ہیں، یہ ان کی توبہ جو یوں قبول ہوتی ہے، یہ سارا سرفراز صدیق اکبر کے سر جاتا ہے، یہ سارا صداقت کے سر جاتا ہے۔ یہ صدیق اکبر تھے کہ جب بھی معاملہ ہوا کوئی شرط، بولو نا زور سے، کوئی شرط، محبوبہ میں بھی تیرے امت پر کوئی شرط نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ صدیق نے کوئی شرط نہیں لگایا۔ کہاں معراج سے ہو کے آیا، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر ہے، کہہ دو سبحان اللہ، کوئی شرط نہیں۔ ہجرت کی تیاری ہو گئی، سب سے پہلے ساتھ جانے والے ابو بکر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ غار میں جانے کا نمبر آیا، وہاں تو معاملہ کچھ اور ہوا، وہاں تو نبوت بعد میں اور صداقت پہلے گئی ہے۔ اور مجھے ایک جملہ اور بھی بڑا پیارا اس پہ یاد آیا، رات کی تاریکی ہے، جی بولو نا، بولو رات کی تاریکی ہے۔ اس سے پہلے میں وہ ایک جملہ بڑا قیمتی کہہ دوں تو پھر یہ جملہ کہوں گا، آپ کو پھر سمجھ بھی آ جائے گا اور وہ محفوظ بھی ہو جائے گا۔ پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، مجھے مزہ آتے ہیں، مزے لینے کے لیے کہتا ہوں، اللہ کرے ہم سب کا ذوق ہو جائے۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل میری چاہت ہے کہ میں ایک بار آپ کو زندگی میں پورا کا پورا دیکھ لوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول انشاءاللہ موقع آئے گا پھر میں آپ کو بتا دوں گا، آپ مجھے دیکھ لینا۔ معراج کی رات، بولو جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبرائیل نے کہا آقا آپ نے ایک بار کہا تھا میں جبرائیل کو پورا دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں نے دنیا میں جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ جبرائیل دنیا میں سما نہیں سکتا،
جی بولے نا جبرائیل سما نہیں سکتا، اب میں سدرہ پہ پہنچ گیا ہوں، اب لو جبرائیل کو جی بھر کے دیکھ لو۔ تو جب آقا آگے جانے لگے تو جبرائیل نے عرض کیا آقا میں نے بھی ایک گزارش کی تھی کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کو بھی ایک بار پورا کا پورا دیکھ لوں۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل تجھے دیکھنے کے لیے تو سدرہ آنا پڑتا ہے اور مجھے دیکھنے کے لیے عرشوں پہ آنا پڑتا ہے، مجھے بھی تم دنیا میں نہیں بلکہ سدرہ میں بھی نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس عظمت والے نبی کو، اس شان والے نبی کو، اس بلندی والے نبی کو جی صدیق اکبر کندھوں پر بٹھا کے جا رہے ہیں، کندھوں پر بٹھا کے جا رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی نے کیا خوب کہا، کیا قیمتی جملہ کسی نے کہا ہے، کہا رات کی تاریکی تھی، وہ مسافر چل رہے ہیں، چشمے پلک نے یہ منظر اس سے پہلے اور اس کے بعد نہ دیکھا ہے نہ دیکھ لے گا۔ میں حیران ورطہ حیرت میں پڑ گیا، کیا ہے کون ہے؟ جب میں نے سر جھکا کے دیکھا تو قدم صداقت کے اٹھ رہے تھے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جب میں نے سر جھکا کے دیکھا تو قدم صداقت کے اٹھ رہے تھے، سر اٹھا کے دیکھا تو رفتار نبوت کی طے ہو رہی تھی، منزل نبوت کی طے ہو رہی ہے اور قدم صداقت کے اٹھ رہے ہیں۔ آج مجھے پتا چلا کہ گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو آ سکتی ہے، چنبیلی کی نہیں، لیکن میں نے خود سونگا ہے کہ صداقت کے پھول سے نبوت کی خوشبو آ رہی تھی، اس لیے کہ صداقت کے کندھوں پہ نبوت سوار تھے۔